جو خواتین وضو کے بعد شیشہ دیکھتی ہیں وہ پہلے یہ بیان ضرور سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، وضو کے بعد شیشہ دیکھنا چاہیے یا نہیں؟ کیا وضو کرتے وقت شیشہ دیکھ لیا تو کیا اس سے وضو رہے گا یا ٹوٹ جائے گا؟ ناظرین، سب سے پہلے ہم آپ کو وضو اور اس کی فضیلت کے بارے میں بتائیں گے۔ وضو صفائی کے ایک عمل کا نام ہے جو مسلمانوں پر نماز یا قرآن کو چھونے سے پہلے فرض ہے۔ اس میں پانی کی مدد سے منہ ہاتھ دھوئے جاتے ہیں اور مسح کیا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں وضو کے مختلف طریقے رائج ہیں مگر کم و بیش ایک جیسے ہیں اور اس کا بنیادی مقصد جسمانی اور روحانی پاکیزگی ہے۔ قرآن میں ایک آیت وضو کے نام سے موجود ہے جس میں وضو کے طریقے پر روشنی پڑتی ہے۔ مندرجہ ذیل احادیث میں وضو کی بہت زیادہ فضیلت بیان ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مومن وضو کرتا ہے تو جس وقت چہرہ دھوتا ہے تو جیسے ہی چہرے سے پانی گرتا ہے یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنی آنکھوں سے کیے تھے۔ جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو جیسے ہی ہاتھوں سے پانی کے قطرے گرتے ہیں یا پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے ہاتھوں سے کیے تھے۔ اور جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو جیسے ہی پانی کا آخری قطرہ گرتا ہے تو اس کے وہ تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں جو اس نے اپنے پاؤں سے کیے تھے، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ ایک اور جگہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن تم اس حال میں اٹھو گے کہ تمہارا چہرہ اور ہاتھ پاؤں وضو کرنے کی وجہ سے سفید اور چمک رہے ہوں گے، لہٰذا جو شخص تم میں سے طاقت رکھتا ہو وہ اپنے ہاتھ پاؤں اور چہرے کی سفیدی اور چمک کو زیادہ کرے۔ مسلم صحیح۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرا حوض مقام عدن سے لے کر اہلیہ تک کے فاصلے سے زیادہ بڑا ہے، اس کا پانی برف سے زیادہ سفید، شہد ملے دودھ سے زیادہ میٹھا اور اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں سے زیادہ ہے۔ میں دوسرے لوگوں کو اس حوض سے اس طرح روکوں گا جیسے کوئی شخص اپنے حوض سے پرائے اونٹوں کو روکتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا آپ ہمیں اس دن پہچان لیں گے؟ فرمایا، ہاں، تم میں ایک ایسی علامت ہے جو دوسری کسی امت میں نہیں ہوگی۔ تم جس وقت حوض پر میرے پاس آؤ گے تو تمہارے چہرے اور پاؤں اثار وضو کی وجہ سے سفید اور چمکدار ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئینہ دیکھنے کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، ترجمہ: اے اللہ، آپ نے مجھے بہت اچھا بنایا ہے، آپ میرے اخلاق بھی اچھے کر دیجئے۔ انسان فطرت طور سے حسن و جمال کو پسند کرتا ہے۔ حسن و جمال کی دو قسمیں ہیں، ایک ظاہری حسن و جمال یعنی اپنا سراپا، دوسرا باطنی حسن و جمال جسے اخلاق کہتے ہیں۔ پہلے حسن دکھائی دیتا ہے اور بعد میں حسن دکھائی تو نہیں دیتا، لیکن اس کے انوار و برکات اور ثمرات انسانی زندگی میں دکھائی دیتے ہیں۔ ظاہری حسن میں چہرہ کو بڑی اہمیت حاصل ہے اور چہرے کے نشیب و فراز اور حسن سے شخصیت کا امتیاز ہوتا ہے، لیکن اللہ نے چہرے کو جسم کے ایسے حصے میں بنایا ہے کہ دوسرے تو اسے دیکھ سکتے ہیں، خود چہرے کا مالک اسے نہیں دیکھ سکتا۔ اس لیے خود اپنا چہرہ دیکھنے، اسے سنوارنے، بالوں میں کنگھا کرنے کے لیے انسان کو آئینہ دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ چنانچہ مرد ہوں یا عورتیں، بچے ہوں یا جوان یا پھر بوڑھے، ہر کوئی اپنی شخصیت اور اپنا چہرہ دیکھنے کے لیے آئینے کا محتاج ہے۔ ایسے موقع پر سرکار دو عالم نے ایک چھوٹی سی دعا کی تلقین فرمائی ہے۔ دعا ہے تو بہت مختصر، لیکن اس میں معنی کی پوری کائنات پوشیدہ ہے۔ اس دعا کا تجزیہ کیا جائے تو اس میں دو مضمون ہیں، ایک اقرار و شکر سے متعلق ہے جبکہ دوسرا درخواست سے تعلق رکھتا ہے۔ اب ہم اپنے سوال کی طرف آتے ہیں۔ وضو کے بعد شیشہ دیکھنا یا اگر وضو کرنے کی جگہ شیشہ لگا ہو اور نظر چلی جائے تو اس میں حرج تو نہیں یا وضو تو نہیں ٹوٹتا؟ ناظرین، وضو کرنے کی جگہ پر شیشہ لگا ہو تو اس پر نظر پڑنے یا اس میں چہرہ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، اس سے وضو بھی نہیں ٹوٹتا۔ البتہ بعض لوگ اپنے غسل خانوں میں انسانی قد کے برابر آئینے لگاتے ہیں اور برہنہ ہوں تو دوران وضو یا غسل جسم کے اعضاء پر بھی نگاہ پڑتی ہے، ایسے آئینے دیکھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ وضو کرنے کے بعد برہنہ ہونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگر نامحرم کی طرف بھول کر یا جان بوجھ کر دیکھ لیا تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ البتہ نامحرم کو دیکھنا جائز نہیں ہے،
وضو کی حالت میں برہنہ تصاویر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، البتہ برہنہ تصاویر دیکھنا ناجائز و حرام ہے۔ ناظرین، اس کے علاوہ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ شرمگاہ کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹنے اور نہ ٹوٹنے دونوں کی احادیث ہیں اور دونوں ہی صحیح ہیں۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے سنا، میں مروان بن حکم کے پاس گیا اور ان چیزوں کا تذکرہ کیا جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مروان نے کہا، اور ازواج تناسل کو چھونے کا کیا حکم ہے؟ اس پر عروہ نے کہا، مجھے یہ معلوم نہیں۔ مروان کہنے لگا، مجھے بصرہ بنت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خبر دی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، جو اپنا ازواج تناسل چھوئے وہ وضو کرے۔ ترمذی 8261۔ جبکہ قیس بن طلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے صدر کو ہاتھ لگانے پر وضو کرنے کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ بھی تو تمہارے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ اسی طرح عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے شرمگاہ کی نماز کے اندر چھو لینے کے بارے میں پوچھے گئے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا، میں اپنے سطر کو چھونے اور ناک کو چھونے میں فرق نہیں سمجھتا۔ صحیح ابن حبان میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں کسی کا ہاتھ اس کی شرمگاہ کو لگے اور ہاتھ اور شرمگاہ کے درمیان میں کوئی ستر و حجاب نہ ہو، یعنی ہاتھ براہ راست شرمگاہ کو مس کرے، تو اسے چاہیے کہ وضو کرے۔ تو ناظرین، وضو کب اور کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے یہ بھی بتاتے چلتے ہیں آپ کو۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ دو قسم کی ہیں جو انسان کے جسم سے نکلیں، جیسے پیشاب، پخانہ، ریح وغیرہ، جو انسان پر طاری ہوں جیسے بے ہوشی، نیند وغیرہ۔ پہلی قسم یعنی جسم میں انسانی سے نکلنے والی چیزوں کی بھی دو قسمیں ہیں، جو پیشاب و پخانہ کے راستے سے نکلے، وہ جو باقی کے جسم کے کسی حصے سے نکلے جیسے قے، خون وغیرہ۔ ان دو راستوں کے علاوہ جس کے باقی حصے کے کسی بھی مقام سے کچھ نکلنے کی یہ صورت ہے، کوئی ناپاک چیز نکلے اور جسم پر بہے، مثلا خون، کچ، لہو یا پیپ وغیرہ، تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، خواہ تھوڑی سی بہے۔ اگر آنکھ میں خون نکل کر آنکھ میں ہی بہے اور باہر نہیں نکلا تو وضو نہیں ٹوٹا، کیونکہ آنکھ کے اندر کا حصہ نہ وضو میں دھونا فرض ہے نہ غسل میں، اور اگر باہر نکل کر بہا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی ویڈیو۔ اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔